بلوچستان کے شہر پنجگور میں 7 مزدور قتل، 1 مزدور زخمی۔ پولیس کے مطابق مزدور خدا بدان کے کوارٹرز میں مقیم تھے۔ دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ جہاں بحق مزدوروں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بتایا دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ مزدوروں کی رجسٹریشن ہوتی تو سیکیورٹی بندوبست کیا جاتا۔ مزدور رجسٹرڈ نہیں تھے، جس کا دہشت گردوں نے فائدہ اٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پنجگور میں مزدوروں کے قتل کی مذمت، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 7 مزدوروں کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا مزدوروں کو قتل کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، تمام تر ہمدردیاں جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی مذمت، کہا آج پھر دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گرا، دہشت گرد کب تک بلوں میں چھپیں گے، بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت، حسن نصر اللہ بھی شہید۔ حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بنکر شکن بموں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور حزب اللہ کے سینئر کمانڈرز شہید ہوئے۔ لبنان کے وزیر اعظم کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے، فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ اور معیشت کے لیے شافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے، ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا۔ عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں بدترین مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب، امارات اور چین کی مدد کے بغیر IMF پروگرام نہ ملتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ شمالی وزیرستان میں MI-8 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 6 افراد جان سے گئے، 8 زخمی ہو گئے۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے ہیلی کاپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلاک جا رہا تھا۔ حادثہ ہیلی کاپٹر کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹ اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے، تمام شعبہ جات کو حصے دار بنانا ضروری ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ فریم ورکس پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا، سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا، گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختی سے جاری رہنا چاہیے۔ توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد ضروری ہے، توانائی کی قیمتوں سے متعلق ایڈجسٹمنٹ بروقت کرے، پاکستان محصولات بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے، تمام شعبہ جات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے۔ گرین انرجی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں ٹیرف یکساں بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں مختلف مقامات پر PTI کا کارکن اور پولیس آمنے سامنے، کارکنوں کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ، مریڑ چوک پر ایک کارکن زخمی ہو گیا، مختلف جگہوں سے کئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے PTI کا احتجاج روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ دریائے جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند، موٹر وے M2 کلر کہار، بلکسر، نیلا دلہا انٹرچینج بند، میٹرو بس بند، موبائل فون سروس متاثر۔ موٹر وے 1 ٹول پلازا پر جیو نیوز کے رپورٹر حیدر شرازی پر پنجاب پولیس کا تشدد، حیدر شرازی، رضوان شاہ سمیت متعدد صحافیوں سے موبائل چھین لیے، گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ صحافی اسلام آباد ٹول پلازا پر PTI احتجاج کور کر رہے تھے، صحافیوں پر تشدد کرنے والے اہلکار معطل۔ 3 کروڑ کی آبادی میں 3 واقع ہوتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ گورنر سندھ کا تقریب سے خطاب۔ دنیا میں کون سا ایسا شہر ہے جس میں موبائل یا پرس نہیں چھینا جاتا؟ لندن میں سب سے زیادہ گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، یہاں بلا وجہ ہیڈ لائنز بنا دی جاتی ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، اس کی ہر اچھی بری چیز
ہماری ہے. بولے کوئی آئینی عدالت بول رہا ہے کوئی سیاسی عدالت. میں کہتا ہوں عوامی عدالت بناؤ تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. جماعت اسلامی نے کراچی میں اپنے 9 ٹاؤن چیئرمینوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. 96 پارکوں کی تزئین و آرائش، 38,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، 31 سرکاری اسکولوں کی مرمت اور 72,000 فیٹ سیوریج لائن پر کام کیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے بتایا ٹاؤن میں کھڑی پرانی گاڑیوں کو ٹھیک کر کے قابل استعمال بنایا گیا. ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کو بھی یقینی بنایا گیا. محدود اختیارات کے باوجود بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. سرکاری اداروں میں موجود کرپشن کا نظام شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی فیصل امین کا گورنر کے پی کے خلاف 50 کروڑ ہرجانے کا کیس. پشاور کی مقامی عدالت نے فیصل کریم کنڈی کو نوٹس جاری کر دیا. 29 اکتوبر تک جواب طلب. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. گورنر کے پی نے ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر کرپشن کے الزام لگائے جس سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا. معافی مانگنے کے لیے لیگل نوٹس بھی بھیجا لیکن جواب نہیں دیا گیا. گورنر خیبر پختونخوا کا صوبے کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط مسائل کے حل کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی پیشکش. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور میاں افتخار سمیت تمام جماعتوں کے قائدین کو خط ارسال. گورنر ہاؤس آنے کی دعوت بھی دے دی. اجلاس میں مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر کے وفاق کو بھجوایا جائے گا. سوشل میڈیا پر حکومت اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی زیر صدارت جے آئی ٹی کا اجلاس. جے آئی ٹی نے آئندہ اجلاس میں جبران الیاس کو طلب کر لیا. اعلامیے میں کہا گیا جبران الیاس پروپیگنڈا مہم میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. جے آئی ٹی نے اب تک 8 لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر مٹسو ہیرو واڈا کی ملاقات. مریم نواز نے کہا پاک جاپان بہترین تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم اور 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تعلیم، صحت اور شہری سہولتوں کی بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین ہے. پنجاب میں تعلیم، صحت اور توانائی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں. جاپانی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. موسم خوشگوار. گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. سیالکوٹ، اکاڑا، حفظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. گجرا، شاہ مقیم، جڑاوالا، چونیا، رنالا خورد میں بھی بارش.